وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے اب میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر
پوری طرح قادر ہیں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں ان کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا، تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں۔ اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔